بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 28 اور 29 کی تفسیر ہے۔ موضوع ہے ہمارا توحید پہ مزید دلائل۔ تو توحید کی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے جو انسانوں میں سے مشرکین ہیں، اللہ رب العزت ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیسے اس کے ساتھ نئے معبود بنا لیتے ہو، کیسے شرک کرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ ہے۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا جب ہم تھے ہی نہیں، تو تب اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ پھر زندگی دینے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، زندگی دینے کے بعد ایک دفعہ پھر ہمیں موت دینی ہے۔ موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دینی ہے۔ آخرت میں ہماری جزا و سزا ہوگی، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، پیدائش، زندگی، موت، جزا سزا، اعمال کا حساب، اور یہ سب کچھ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی کرنے والی ہے۔ ہمیں اس سب باتوں کا علم بھی ہے، تو پھر اس کا انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہ زمین، آسمان، سب کا سب اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اس کے اندر جو کچھ بھی بنایا انسان کے لیے، وہ ساری کائنات کا مقصد صرف اور صرف انسان کے فائدے اور نقصانات ہیں۔ زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئیں تاکہ وہ ان کو ضرورت کے تحت استعمال میں لا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ ان الدنیا خلقت، بے شک کہ دنیا بنائی گئی ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، خلقتم تیار کیے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، للآخرتی آخرت کے لیے۔ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی تم دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہو، نائب ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی طرف متوجہ رہو، اور آخرت میں پھر تمہیں اس کی جزا ملے۔ پھر اللہ زمین بنانے کے بعد اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی۔ آسمان کو 7 آسمان تہ در تہ بنا دیے، ایک جیسے برابر، کوئی سوراخ نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کہیں سے اس کے اندر کچھ بھی ایسی جو ہے وہ نقص نہیں ہے جو انسان اس میں نکال سکے۔ پھر اس کی خوبصورتی کے لیے اس کے اوپر چاند، ستارے، سورج، سب کچھ اللہ رب العزت نے اس پر بنا دیا۔ یہ سب کس کے لیے بنایا؟ صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ خدا ہے، اس سب کو بنانے والا کوئی ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور پھر اس رب کا علم ان ساری چیزوں پر حاوی ہے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ وہ سب چیزوں کی حقیقت اور حکمت کو جاننے والا ہے۔ اب ان سب باتوں کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ انسان اپنے معبود کو مانے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ ہر قسم کے شرک اور مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دینے کے لیے توحید کے یہ سارے دلائل کافی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر ہم ایک عام سی چھوٹی سی چیز کی طرف توجہ دیں، ہمارا لباس، ہمارے جوتے، یا ہمارا پہننا اوڑھنا، ہماری کتابیں، ہماری استعمال کی چیزیں، ان سب کو بنانے کے لیے انسانی ہاتھوں نے محنت کی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنا مکمل انسان، یہ سب کچھ، یہ سارا کیسے ایک بنانے والے کے بغیر بن سکتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں، توحید، عقیدہ توحید کے ماننے کی دعوت دیتی ہیں کہ خدا ہے، ان سب چیزوں کو بنانے والی ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اور تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کا پیروکار رکھے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔